یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے سہارا دریا، سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی۔ کس طرح رائی بھائی؟ آج وہی مکہ ہے جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ آج وہی گلیاں ہیں، وہی تہامی پہاڑ ہیں، وہی میدان عرفات ہے، وہی مزدلفہ ہے، وہی مقام ابراہیم ہے، وہی حجر اسود ہے، وہی آب زمزم ہے، وہی بیت اللہ ہے جس میں حضور کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی، صحابہ کو نہیں پڑھنے دیا گیا ہے جی، جہاں پر حضرت سمیہ کے ٹکڑے ہوئے۔ آج میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1,24,000 غلاموں کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے دونی من کی ٹھوکر سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی۔ آج تو مزدلفہ کا میدان اور عرفات کا میدان بھی بچ بچ کر حضور کے قدموں کے نیچے آ رہا ہوگا ہے جی۔ آج وہ مقامات کا فرحت کی انتہا کیا ہوگی؟ آج وہ مکے کی دیواریں کس خوشی سے مچل رہی ہوں گی کہ انہی دیواروں کے قریب بلال کو مارا جاتا رہا۔ آج بلال حضور کے ساتھ اور حضرت اسامہ بن زید ہے جی حضور کے ساتھ سوار ہو کر آج حج کے لیے حضور تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ کیسا عظیم منظر ہوگا ہے جی۔ دونی من کی ٹھوکر سے سہارا دریا، سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت۔ آج میرے آقا و مولا حج کے لیے تشریف لے، حضور کی شان تو پھر وراء الورا ہے نا، امام الانبیاء کی شان وراء الورا ہے، لیکن آج صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں جی۔ حضرت خباب بن ارد بھی موجود ہیں جن کے مار مار کے جسم میں سوراخ کر دیے گئے۔ آج جناب حضرت عمار بن یاسر بھی موجود ہیں جن کی امی جان کے ٹکڑے کر دیے گئے، آج آ گئے، لیکن اقبال کہتا ہے سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت۔ کیا مطلب ہے؟ آج تہامہ کے پہاڑ بھی حضرت عمار بن یاسر کے پاؤں کے نیچے بچ رہے ہیں کہ حضور آپ آ گئے، واہ 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 واہ، آپ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے جی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1,24,000 کے ساتھ حضور حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ آج مشرق میں بھی اعلان کر دیا گیا، مغرب میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے جی، اور جناب جنوب میں، شمال میں، جہاں بلکہ عرش تا فرش اعلان کر دیے گئے میرا حبیب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور میرے حبیب کا یہ آخری حج ہے، واحد اور آخری حج ہے۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضور اپنی اونٹنی مبارک پر سوار ہے، اور حضور کے ردیف کون ہے؟ حضرت اسامہ بن زید۔ اور آج چلتے چلتے ایمان کا فیصلہ ہو رہا ہے اور ساری باتیں طے ہو رہی ہیں کہ مومن کس نے رہنا ہے، منافق کس نے برنا ہے۔ آج حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور نے اعلان فرمایا صدیق، فاروق، عثمان، علی اعلان کرو، دائیں بائیں اعلان کرو، کہو ہم حج پر جا رہے ہیں، آؤ منظر دیکھو آج۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ حضور نے حج کیا ہے مکہ فتح کرنے کے بعد کیا ہے۔ حضور نے حج فرمایا ہے لیکن کتنی جنگیں لڑنے کے بعد؟ 27 غزوات لڑنے کے بعد حضور نے حج فرمایا ہے جی۔ اتنے 27 دن بھی دین واسطے کوئی نہ دے ہے جی، 27 گھنٹے بھی، بلکہ 27 منٹ بھی نہیں، 27 سیکنڈ بھی بڑے ہوندے ہیں جو کوئی دین واسطے دے دا۔ اگر 27 سیکنڈ بھی کوئی دین واسطے دے تو دین واسطے تو بڑے ہوندے ہیں نا جی۔ غازی تنویر قادری دے 27 سیکنڈ ہی ہے نا چلو، 27 سیکنڈ بھی کوئی دین واسطے نہ دے ہے جی، تو وہ بھی جناب کہے جناب میں حاجی ہاں، میں کہا نا نا نا، حاجی تا عمار بن یاسر ہے، حاجی تا بلال حبشی ہے جی، حاجی تا خباب بن ارد ہے جی، جنہیں اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں۔ آج قیامت تک واسطے حج بھی انہاں دا مقروض ہے جی، ہر چیز انہاں دی مقروض ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ، آج فیصلہ ہو جانا کہ کنہاں نے ایمان تے رہنا، کنہاں نے بدل جانا، تے کنہاں دے ایمان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 حضور کے صحابہ کے ساتھ، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں حج کے لیے۔ رستے میں مقام آیا
حضرت اسامہ بن زید نے حضور کے مبارک کان میں کچھ عرض کی، حضور نے اپنی سواری مبارک کو روکا۔ جب حضور نے سواری مبارک کو روکا، اسامہ بن زید نیچے اترے، ایک جانب چل پڑے، اور جب چلے گئے جو قریب صحابہ تھے انہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید کی وجہ سے حضور نے سواری روکی ہے، لیکن جو دور تھے انہیں پتہ نہیں لگ سکا۔ شروع ہو گیا بھئی کیا یہاں کوئی احکامات نازل ہو گئے، کوئی آیتیں آ گئی، کیا یہاں کوئی نیا حکم آ گیا، اس مقام پر کیا کرنا ہے؟ اتنی دیر میں حضرت اسامہ بن زید بازوؤں کو جھاڑتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسامہ بن زید چلیے، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، حضور کے تمام رشتہ دار بھی موجود ہیں، جی مولا کائنات بھی موجود ہے، حضرت عباس بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر بھی موجود ہیں، جی شبیہ رسول۔ ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ حضور کے مبارک چہرے سے ان کا چہرہ، کیونکہ حضرت جعفر طیار کا چہرہ مبارک بھی حضور کے مبارک چہرے سے بہت زیادہ مماثل ہو جاتا تھا، تو عبداللہ بن جعفر بھی موجود ہیں، آج سارے موجود ہیں۔ لیکن تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ حضور کے ساتھ سواری پر کون سوار ہے؟ اسامہ بن زید سوار ہے۔ کون؟ غلام ابن غلام اور خادمہ کے بیٹے۔ ایک تو وہ سواری ہے جی لجپال جو تو پکڑ دینا، وہ پھر بچپن تو جوانی نہیں دیکھتے، جی بچپن میں ہو کہ امام حسن آنتے اسامہ بن زید پہلے آن، حضور اگے بٹھان، آج جوان ہو گئے تھے حضور نے پیچھے بٹھا لیا۔ واہ، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ امام الانبیاء نے فرمایا اسامہ چلیے، اور عرض کی تھی حضور چلیے۔ اتھے قریب جڑے لوگ سن انہوں پتہ لگ گیا اسامہ بن زید نو تازے وضو دی حاجت سی، یعنی صحابہ دے ادب دا عالم انتظار کرو کہ وہ وضو تو بغیر حضور نہ سواری تے بھی نہیں سن بیٹھ دے۔ حضرت اسلح بن شریک جی اے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اونٹنی دا پلان بندے سن۔ امام الانبیاء ایک دن اونٹنی تے سوار ہوئے تے اونٹنی دا پلان اس طرح او بھی وجہ تے جایا، اسی طرح نہیں کہاں گے وہ بھی وجہ تے جایا۔ حضور نے فرمایا پالان کس نے بنیا؟ انہوں نے کہا جی فلاں صاحب۔ فرمایا اسلح کدھر ہے؟ بلاؤ اس نے۔ فرمایا اسلح تو میرا اونٹنی دا پالان کیوں نہیں بنیا؟ انہوں نے عرض کی تھی حضور میں وضو تو بغیر سا، میرے دل نے گوارا نہیں کیتا کہ میں آپ دے پالان نو بھی ہاتھ لاواں۔ اے حضور دے غلام، اے میں نہیں اقبال نے کیا جی سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کیوں نہ دے دلاں وچ حضور دی محبت دا عالم کی موجود۔ بہرحال حضرت اسامہ بن زید آگے، حضور نے فرمایا چلیے، اور جڑے قریب سن انہوں نے پتہ لگ گیا، دور والے نے پتہ لگ گیا، یمن دے لوگ تازے مسلمان ہوئے سن، تازے بالکل، وہ بھی حضور نال حج دے وچ شامل ہو گئے۔ جب انہوں نے پوچھا حضور نے کیوں سواری روکی، انہوں نے کہا جی ایک بندہ گیا جناب وضو واسطے، اسامہ بن زید وہ آندن۔ جب انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو ویکھے نا بھی اے اسامہ بن زید ہیں، تو انہوں نے ایک گل کر دیتی۔ گل بھی کی تھی، لوگ معمولی سمجھ دیں نا، گل کر دیتی۔ گل کی تھی اس واسطے حضور نے سواری روکے سی 1,24,000 نو، اس واسطے روکیا اے اسامہ بن زید، اس واسطے حضور نے سارے نو سانو روکی رکھیا، اے وضو کر کے آوے، اس واسطے روکی رکھیا۔ لیکن اسامہ بن زید حضور دی پسند ہیں، تے جنوں حضور پسند کرن پھر اللہ بھی اسی نے پسند کردا، بس اللہ بھی اسی نو پسند کردا جس نو حضور پسند کرن، تے جڑی حضور دی پسند نو نہ پسند کرن اللہ انہاں دے ایمان نو بھی پسند نہیں کردا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء دے نال جناب حضرت اسامہ بن زید شریک ہو گئے، سفر چل پیا، وقت گزر گیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا جدو دور آیا، بالکل حجۃ الوداع تو بعد جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا دور آیا، امام الانبیاء ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے، تے سب نالوں پہلے یمن دے او لوگ مرتد ہوئے جنہوں نے کیسی اس دی وجہ نہ حضور نے سارے نو روکیا، اس دی وجہ نہ اللہ نے ایمان واپس فرمایا۔ تسی میرے حبیب دی پسند دے بارے صرف اے خیال کیتا، اے گمان کیتا کہ کون ہے میرے حبیب نو جے پسند ہے پھر ساری کائنات بھی ایک طرف ہوئے، اسامہ بن زید نو اسی طرف۔ بہرحال میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ نال کم و بیش حضور تشریف لے کے جا رہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ادھر مولا کائنات ایک ہے یمن دے لوگوں دا ایمان بھی واپس کر دیتا، اور ادھر ہے علی حضور واسطے قربانی لے کے آ رہے ہیں یمن تو، ایک نال موجودن، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا، ایک نال موجودن ہے جی حج کرن واسطے
اتنا بڑا جناب اس تو بڑا کی سعادت ہو سکتی کہ امام الانبیاء زندگی مبارک ایک حج فرما رہے ہیں اور اس دے اندر وہ شامل سفرن، لیکن ادب دا تقاضا نہ رہا، اللہ نے ایمان واپس کر دیتا اور ادھر مولا کائناتن حضور نہ سفر شامل نہیں، صرف حضور دے جانور لین کہہ رہے ہیں تے حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا جس نے علی نو ویکھیا، اے گل ہے بس محبت دی گل، ہو یا علی ہے جی، فرمایا علی اے میرا لکھیا نام مٹا دیو۔ ایک ہے ادھر حضور دی پسند نہ پسند کیتا، ادھر ہے حضور دا حکم ہے کہ ہو یا علی، علی میرا لکھیا نام مٹاؤ۔ فرمایا لام ہوگا بدا، حضور تہاڈا لکھیا نا علی نہیں مٹا سکدا۔ ادھر مولا کائنات سفر موجود بھی نہیں، یمن اونٹ لین گئے اور ادھر نال موجود ہیں، لیکن اللہ نے واپس کر دیتا ہی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور تشریف لے آئے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو امیر الحاج بنا کے بھیجا۔ جدو امیر الحاج بنا کے بھیجا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر جدو پہنچے نا مکے وچ تے آپ فجر دی نماز واسطے جدو امامت کران لگے نا تے آپ دے جدو مقتدی جڑا او پیچھے جڑا جناب مؤذن سی او اقامت کہہ چکیا اور آپ این کر کے ہاتھ قریب لے آئے شانیہ دے تے آپ نے نماز روک دیتی۔ یہ بڑی عجیب گل ہے، نماز پڑھن لگے اور فجر دی نماز پڑھن لگے، نماز روک دیتی۔ انہوں نے کہا جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہویا؟ فرمایا حضور دی اونٹنی دے بولن دی آواز آئی ہے۔ اصدق الصادقین سید المتقین، جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دی اونٹنی دی آواز نو بھی پہچان دے سن۔ فرمایا حضور دی اونٹنی دی بولن دی آواز آ گئی، اور صدیق تے نماز نہیں پڑھائے گا نا، اور صدیق تے مسلح تے نہیں کھڑا رہے گا۔ اتنی دیر اس سے اونٹنی تے مولا کائنات سوار ہو گئے۔ حضرت اے ہے صحابہ دی گل، اے ہے اصل گل اے ہے، کوئی سمجھن واسطے تیار ہوئے دا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر مسلح تو پیچھے ہٹے، فرمایا مولا کائنات علی المرتضیٰ جناب آپ امیر الحاج بنا کے بھیجے گئے ہو تو صدیق تے مسلح تو پہلے ہی پیچھے ہوئے، آؤ مسلح دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں میں صدیق دی اقتداء وچ آیا، میں صدیق دی اقتداء، میں تو حضور دا پیغام لے کے آیا۔ بابا جی فرماتے ہیں سارے صحابہ عین نہ شروع ہوندے، جناب سیدنا صدیق اکبر دا نام تو عبداللہ نا، عتیق ہے، پھر آپ دا ابو بکر ہے، آپ دی کنیت لقب، حضرت فاروق اعظم دا نام عمر ہے عین نالے، حضرت عثمان غنی دا نام بھی عین نالے، مولا کائنات دا نام بھی عین نالے۔ فرمایا اے سارے صحابہ عینن، اے سارے صحابہ عینن۔ اور عرض کی تھی حضور تسی امیر الحاج ہو تو صدیق تو مسلح تو پیچھے ہٹا ہے۔ اے خالی اے گل نہیں، ایک بڑی عجیب گل ہے، ایک ہے امام الانبیاء تشریف لے کے آن تے صدیق اکبر مسلح تو پیچھے ہٹ جان، ایک ہے حضور دی اونٹنی دی آواز آوے تے صدیق مسلح تو پیچھے ہٹ جائے۔ اے جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان کہ صرف حضور دی اونٹنی دی آواز آئی، نماز روکی اور اتے سوار دیکھیا مولا کائنات نو تے پھر بھی مسلح تو پیچھے ہٹائے ہے جی۔ پھر بھی اے نہیں کیا بھئی حضور تا نہیں ہے نا، لیکن کیا کہ کدھر حضور دا کوئی حکم موجود نہ ہوئے، ایک قیامت تک واسطے دسیا کہ جنہوں حضور اگے لان پھر تو سب پیچھے ہی لگے رہے۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں حضور تسی امیر الحاج ہو، میں تو صرف حضور دا پیغام لے کے آ رہا کہ دائیں بائیں سارے مکے چ پیغام پھیلا دو، آئندہ کوئی مشرک حج واسطے نہ آوے، آئندہ کوئی مشرک حج واسطے نہ آوے، آئندہ امام الانبیاء تشریف لے کے آ رہا، حضور تشریف لے کے آ رہا، حضور تشریف، آئندہ تو بعد کوئی مشرک حج واسطے صاحب اعلان فرما دو۔ آج کیسا دور ہے کہ جناب اتنے وزٹ کرائے جا رہے ہیں، جی بال کہندا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ ہاں تو باقی تو مراد کی ہے، اے صدیق اکبر دم عمل مراد ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور تشریف لے آئے اور امام الانبیاء نے پھر خطبہ دیتا، وہ خطبہ تا گونج رہا ساری دنیا دیتے، یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر ہے جی، ہاں جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، ہو سکتا مالک خود کہنے ہونا خادم حسین اٹھ سنا سنا کریم اننا کریم اننا۔ یار غازی علم الدین ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کیوں ملن آئے غازی علم الدین؟ صرف اس وجہ نہ ملن آئے نا کہ حضور دی کچہری حضور فرمانے میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین، میں ویخ کے تاواں کیڑا علم الدین ہے، یہ کریم ہے وہ سرور، کسے دی جناب کوڑی عقل اچ گل نہ آوے، اے اسی نہیں، اقبال کہندا بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے،
مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا۔ ایتھے گل آئی نہ جدو تو سارے خاموش رہے، سن رہے ہیں کہ کی احکام آ رہے ہیں، لیکن عشق اپنے مزاج چھے، سب سن رہے ہیں کہ حضور کی فرمان گے، کی حکم دین گے، سارے غور نہ سن رہے ہیں تے صدیق اکبر رو پے، عاشق کی عشق دی رمضان جان دے جناب سیدنا صدیق اکبر رو پے۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا نا، یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا، فرمایا لوگو آج تو بعد تسی تے میں اس مجلس وچ کدی اکٹھے جمع نہیں ہوا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور اشارہ فرما رہے ہیں، امام الانبیاء ظاہری دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ بہرحال یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم۔ آگے حضور نے کی فرمایا، فرمایا لا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا خبردار میرے بعد گمراہی سے نہ پہ جانا، اے ہے بات اصل، فرمایا میرے بعد گمراہی سے نہ پہ جانا، ایک دوسرے دیاں گردنوں نہ پہ جانا میرے بعد، ایک قیامت تک واسطے حضور نے فرمایا۔ ایک چارٹر آف اسلام ہے، اے چارٹر آف اسلام ہے، کہنے نے اسلام کو کہ اے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور پوری اپنی امت نو قیامت تک واسطے رہن واسطے سلیقہ دے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا آپس سے لڑنا نہیں ہے، آپس ایک دوسرے دے جانی دشمن نہ بن جانا، کدھر مال دی وجہ نال حسد کرن لگ پو، کدھر جناب درجے دی وجہ نال حسد کرن لگ پو، کسی نو اللہ عزت دے دے تے جناب اس دی لتاں کھچن لگ پو، کسی نو اللہ مرتبہ دے دے تے جناب اس دی خواہش پیدا کرنی شروع کر دیو، اور اپنے تو ود نہ جانا، خبردار ایک دوسرے دے جانی دشمن نہ بن جانا۔ ویسے بڑی عجیب بات ہے، اے بھی امیر المجاہدین دا امت تے احسان ہے کہ حضور 10 کے گین اے خطبہ، لیکن پوری قوم نو صرف این الفاظ ہوتے لایا گیا، عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، ایہی تو سا سنیا نا، اس تو علاوہ کسی امت نے سنیا بھی خطبہ حجۃ الوداع کی ہے، کسی نے سنیا؟ پورے جناب تو لے کے تھلے تک جناب عوام مشائخ علماء سارے نو صرف ایسے کسی گورے کو اور کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کوئی فضیلت نہیں ایتے تک، لیکن حضور دا خطبے دا ایک صرف جز مبارک ہے، پورا خطبہ موجود ہے جی۔ فرمایا تواڈے ہوتے تواڈا خون، تواڈے مال ہے جی، سارا کچھ تواڈے ہوتے عزتاں ایک دوسرے ہوتے حرامن، تساں خیال کرنا، ایک دوسرے دے مال دا بھی خیال کرنا، ایک دوسرے دی عزتاں دا بھی خیال کرنا، اور ایک دوسرے دے خون دا بھی خیال کرنا۔ اگے فرمایا اس دی حرمت ایویں ہی ہے جویں اس مہینے دی حرمت ہے، فرمایا ان قریب تواڈے رب نال ملاقات ہوئے گی، اور حضور نے فرمایا اے بڑی عجیب گل ہے، اے تو پھر امام الانبیاء دے صدقے ہی بچت ہونی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر شخص ایک مرتبہ بغیر کسی ترجمان تو، بغیر کسی شے تو اللہ دی بارگاہ خود پیش ہوئے گا، فیسألکم عن اعمالکم، تواڈے کو تواڈے عملاں دے بارے پوچھے گا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا خبردار آج میں جاہلیت دیاں ساریاں رسماں، جاہلیت دیاں ساریاں چیزاں اپنے پیراں تھلے رون کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا میں جاہلیت کی ہر چیز اپنے پاؤں کے نیچے رون کر جا رہا ہوں، لیکن عجیب بات ہے امت کی خوشی میں چلے جاؤ تو جاہلیت سے بھری ہوئی خوشیاں، کیا ہے جی میرا بیٹا پیدا ہو گیا، تو بیٹا پیدا ہو گیا اللہ نے نعمت دی تو اس کا اظہار کر خوشی کا، اللہ کی توحید بیان کر، حضور کی نعت بیان کر اور پاکان امت کی بات کر، خوشی منا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے، کوئی حضور کا ذکر، کوئی جناب نعت پڑھ، کوئی تلاوت کر، کوئی اللہ اللہ کر، کیا جی ریانی و فحاشی، کیا ہے جی ہمیں میرے آقا مولا فرما رہے ہیں کہ میں جاہلیت کی ہر چیز پاؤں کے نیچے رون کر جا رہا ہوں، لیکن شادی میں چلے جاؤ، کیا ہے بیٹی کی شادی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جاہلانہ انداز ہے، لیکن آج بیٹی کی شادی ہے، کیا ہے جی دادا بھی جناب ناچ رہا ہے اور جناب پوتا بھی ناچ رہا ہے، اور کیا ہے جناب سروں سے دوپٹے بھی اتر گئے، گلوں سے دوپٹے بھی اتر گئے، دیکھنے والا یہ محسوس نہیں کر پا رہا کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے یا کسی غیر کی بیٹی کی شادی ہے، لیکن کیا ہے کہ حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا گیا، اور حضور نے فرمایا میں نے جاہلیت کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا، اور ظالموں تم نے جاہلیت کو اپنے گلے میں لگا لیا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ آج میرے آقا و مولا فرما رہے ہیں میں سود ختم کر کے جا رہا ہوں،
لیکن یہ حضور کی شان ہے قیامت تک. حضور نے فرمایا میں جاہلیت کے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی مودون ودم الجاہلیت موضوعۃ. فرمایا جاہلیت کے سارے خون آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں. وان اول دم ادع من دمائنا دم ابن الربیعۃ ابن حارث کان مستردن فی بنی سعد فقتلہ ذیل. فرمایا یہ نہ خیال کرنا کہ تمہیں میں کہہ رہا ہوں، فرمایا جاہلیت کے سارے خون ختم کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ہاں جی، ربیعہ ابن حارث کا خون جس کو قبیلہ حذیل والوں نے مارا تھا بنی سعد میں، اس کا خون آج ختم کر کے جا رہا ہوں. آج کے بعد جاہلیت کے نام پر کوئی قتل نہیں ہوگا. ہاں جی، آج کے بعد جاہلیت کے نام پر کوئی قتل نہیں. لیکن پاکستان کی جناب کورٹوں میں چلے جاؤ تو ایک ہی یونین کونسل کے اندر ایک ہی خاندان کے 2 لڑائیوں کے اندر 20 قتل ادھر سے ہیں، 20 قتل ادھر سے ہیں. اس لیے کہ حضور کے در کو چھوڑا ہے نا. حضور تو فرما رہے ہیں میں اپنے خاندان کے خون ختم کر کے جا رہا ہوں، تم کون سی خاندانی دشمنیاں لے کر بیٹھے ہو؟ ہے جی، حضور سے بڑا کوئی غیرت والا، حضور سے بڑا کوئی عظمت والا، حضور سے بڑا کوئی طاقت والا، حضور سے بڑا کوئی قدرت رکھنے والا، ہے جی، حضور سے بڑا کوئی عظمت والا. لیکن حضور اپنے خاندان کی یہ پیش کی ہوتی قوم کے سامنے، کتنا بھی بڑا کوئی دشمندار ہوتا اس کے سامنے یہ رکھا ہوتا، اے تیری کتنی دشمنی، تو کتنا طاقتور ہے، دیکھ حضور تو اپنے خاندان دا خون خود ختم کر کے گئے. آج تو بات جاہلیت دے ناتے قتل نہیں ہون گے، بس ختم کرو جو ہویا تے ختم نہ ہو جاندہ. یہی بات ہے نا عجیب. ہاں جی، دین کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. دین کو، اسلام کو چھپاؤ. اس لیے باقی حصے نہیں بتائے گئے، اس لیے کہ باقی حصے بتائے گئے تو کورٹوں کی چھٹی ہو جائے گی. پھر جاہلیت کے نام پر پاکستان کے اندر ڈاکومنٹریاں بنانے کا BBC کو موقع نہیں ملے گا. پھر غیرت کے نام پر قتل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ آگے موجود ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ہاں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. بہرحال آج پاکستان کے ہر بازار اور مارکیٹ میں، ہر گلی اور کوچے میں سود کے جناب کاروبار ہے، اور جناب سود کا لین دین ہے. اسٹیٹ بینک سے لے کر نیچے گلی تک، کریانے اور پرچون تک سود کا لین دین ہے، گلی اور محلے تک. لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْدُونَ. فرمایا جاہلیت کے سارے سود میں ختم کر کے جا رہا ہوں. یہ بڑی ڈاڈی باتیں ہیں، اس لیے کہ جناب چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی. یہ مطلب تھا نہیں نا کہ پڑھ کے اگے گزر جانا، اس تے عمل کے نہیں کرانا. یہ پوری دنیا ہوتے اس تے عمل کے نہیں بڑھنا. یعنی ایتا حضور نے ساڑھے واسطے فرمایا. فرمایا قیامت تک واسطے اگر تسی عزت نہ رہنا چاہتے ہو تو انہوں میں اصول دس کے جا رہا. وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. فرمایا جاہلیت دے سارے خون اور سارے جناب سود آج میں ختم کر کے جا رہا. اے نہیں کہ تہاڈے ختمن. فرمایا ان اول، فرمایا میں سب تو پہلے اپنے خاندان، اپنے چچا دا سود ختم کر رہا. حضرت عباس نے اس زمانے دے تقریباً 56 ارب روپیہ بڑھدا جڑا حضرت عباس نے لوگوں کو لینا سی سود دی مادے چ. لیکن فرمایا ختم کر کے جا رہا ہوں. آج تو بعد ایک ٹیڈی، ایک آنا، ایک پیسہ، ایک پائی، ایک درم، ایک دینار کوئی نہیں. عباس ابن عبد المطلب تے کوئی سود نہیں. اور اعلان بھی کتنے کیتا جتے سارے موجود سن. ہے جی، چچا جان بھی موجود سن. ہے جی، سارے نے فرمایا آج تو بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب کسے کو سود دی طلب نہیں کرنی. اس واسطے انہاں دا سود ختم ہے، لہذا ہن تہاڈا بھی سارا دا ختم ہے. بس اس تو بعد امت سود دے کاروبار کرے. کسی نے کہنا نہ کہے میں کروڑ لینا، میں 10 کروڑ لینا. انہوں کہا اے ویکھ امام الانبیاء نے اپنے سکے چاچا 56 ارب روپیہ پاکستانی بندا، 56 ارب روپیہ. اے ہے چارٹر آف اسلام، اے اسلام دا دستور. ساڑھے کو پوچھتے ہیں منشور اور دستور. میں کہا تو گل آئے گی نا پھر تینوں منشور دساں گے بھی ساڑھا منشور کی اے ہے نا منشور. اور کائنات اچ کیڑا منشور ہے؟ ہے جی، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اسی کوئی دعویٰ نہیں کرتے. اور بہت آزاد براؤل برائے نا امیر المجاہدین دی جڑی ویل چیئر نہ خاک لگی نا، اس خاک دے ایک ذرے نو اپنے متھے ہوتے رکھ کے کہنے ہیں قیامت تک جس نو معیشت تے گل ہوئے اسی اس ایک جناب اس جز ہوتے اس نہ ساری زندگی بہ کے گل کرن ہوتے تیار ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اور اقبال کہنا اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. ہاں اصل گل ہے وے. بس حضور دے دین آئے تو پھر کافی لمبی گفتگو ہے جتا اس دے بہت سارے. بہرحال عزت دے ناتے، غیرت دے ناتے قتل ہوتے. فاتقوا اللہ فی النساء اے موجود ہے. ہر قانون، ہر جز میرے آقا و مولا دے اس خطبے موجود ہے.
یہ تو قصور علماء دا بھی ہے نا، یہ تو جناب ہاں اسلام چھپا کے رکھیاں حضور دیاں گلاں. فاتقوا اللہ فی النساء، فرمایا عورتاں دے بارے اللہ کو ڈرنا. اے جنہوں قوم نو دسیا ہوندا اس دی تشریح کر کے تے کوئی غیرت دے نا تے قتل کردا. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. کیوں؟ بچو جی بچو، دین کی دین بنایا ہوا، ہاتھ کٹے جان گے. میں کہا تینوں ڈر کدا؟ تو چور ہے، تینوں ڈر کدا ہاتھ کٹے جان گے؟ پورے اسلام نو صرف ہاتھ کٹن ہوتے اور کوڑے ہوتے ہیں جناب محدود کر کے رکھ دیتا گیا. بہرحال میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین یہی عظمت والا، یہی غیرت والا، یہی عزت والا ہے جی، یہی جناب عظمت والا ہے جی. انا کنا اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. مانا کرنا نہیں چاہیے لیکن اس واسطے کہ جدو اسلام دی گل آ گئی فرمایا اسی دنیا دے جناب عجیب ترین لوگ ساں لیکن عزنا اللہ بالاسلام، سانو عزت ملیاں اسلام دی وجہ نال. تے قیامت تک آجی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور حضور کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے.